مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کے ہمارے پروگرام کا تعلق ہے مستورات کی نماز کے ساتھ۔ عورتیں نماز کیسے ادا کریں؟ کیا عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اگر عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے تو کہاں فرق ہے اور کیا فرق ہے؟ بنیادی طور پر جس طرح اللہ جل جلالہ کی ذات نے مردوں پہ نماز فرض کی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات نے عورتوں پر بھی نماز فرض کی ہے۔ اس کے بعد نماز کے پڑھنے کے طریقے میں مردوں اور عورتوں کا تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی جسامت کچھ اور بنائی ہے، عورت کی جسامت کچھ اور بنائی ہے، اور پھر مرد کے لیے احکامات کچھ اور ہیں، عورتوں کے لیے احکامات کچھ اور ہیں۔ عورتوں کو ہر حال میں پردے کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا، تو اس لیے مرد اور عورت کی نماز میں کچھ چند چیزوں میں فرق ہے۔ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ جب آدمی تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مرد تو کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا اور عورت اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی، اور وہ اس سے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گی۔ عورت اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی، اپنے کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے گی۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اس کے لیے سنت ہے، اور عورت کے لیے چھاتی پہ ہاتھ باندھنا، سینے پہ ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ مرد جب ہاتھ باندھے گا تو مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کے یعنی کہ اس کی پشت پر اور 2 انگلیوں سے حلقہ بنائے گا اور یوں کرے گا۔ لیکن عورت جو ہے نا وہ ایسے نہیں کرے گی، بلکہ عورت کی نماز یہ ہوگی کہ وہ ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھے گی، حلقہ نہیں بنائے گی، انگلیوں کو بند رکھے گی۔ اگلا فرق یہ ہے کہ مرد جب رکوع کرے گا تو اس میں اس کی پیٹھ، اس کا سر اور اس کی سرین، سر، دھڑ اور پیٹھ، یہ تینوں برابر ہونے چاہیے، تینوں کی سطح برابر ہونی چاہیے۔ اور عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، عورت تو صرف اتنا جھکے گی کہ اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ عورت کے لیے اتنا ہی جھکنے کا حکم ہے کہ اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ ہاتھ گھٹنے پہ کیسے رکھنے ہیں؟ مرد نے تو ہاتھ سے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اس درمیانی والی انگلی جو ہوگی یہ مرد کی ہڈی پر ہوگی، پنڈلی والی ہڈی پر ہوگی، سیدھی ہوگی، درمیان میں ہوگی، اور عورت کے ہاتھ کی انگلیاں بند ہوں گی اور صرف اس نے گھٹنوں کے اوپر رکھی ہوں گی، سہارا دینا ہوگا۔ اس کے بعد مرد جب رکوع کرتا ہے تو مرد کے رکوع میں اس کے پہلو، اس کے بازو جدا ہوں گے، اس کے پہلوؤں سے اس کے بازو بالکل جدا ہوں گے، اور عورت کے پہلوؤں کے ساتھ اس کے بازو سمٹے ہوئے ہوں گے۔ اگلا فرق یہ ہے کہ جب مرد سجدہ کرتا ہے تو مرد سجدے کی حالت میں اس کی دونوں پیچھے سے پاؤں کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کی سرین، اس کی پنڈلیوں کے میں بھی فاصلہ ہوتا ہے، اور اس کے بازوؤں میں اور زمین میں بھی فاصلہ ہوگا۔ مرد کی جو نماز ہوگی اس کے اندر جب وہ سجدہ کرے گا تو اس کے بازوؤں کے نیچے بازو زمین پہ نہیں لگے ہوئے ہوں گے بلکہ اٹھے ہوئے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بکری کا بچہ گزر جائے اور عورت کے بازو وہاں زمین کے اوپر سمٹے ہوئے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ مرد جب سجدہ کرے گا تو اس کے یہ بازو اس کے ان پہلوؤں سے جدا ہوں گے، اور عورت کے جو بازو اس کے پہلوؤں سے جدا نہیں ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔ مرد دونوں پاؤں کھڑے کر کے سجدہ کرے گا، عورت دونوں پاؤں کو دائیں طرف نکال کے سجدہ کرے گی۔ اور تشہد میں مرد دایاں پاؤں کھڑا کرے گا اور بایاں پاؤں بچھا لے گا، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی۔ اور عورت ایسا نہیں کرے گی، عورت سرین پر بیٹھے گی اور اس طرح سمٹ کے بیٹھے گی، عورت پاؤں کھڑے نہیں کرے گی بلکہ ایک طرف نکال کے نماز پڑھے گی۔ یہ کچھ چند چیزیں ہیں جو مرد اور عورت کی نماز میں بنیادی فرق ہیں۔
لیکن ایک بات سمجھنی چاہیے، یہ جتنے بھی فرق ہیں یہ کوئی فقہی مسائل نہیں ہیں، بلکہ یہ حدیث رسول سے ثابت ہیں، اور ہر مسئلے کی دلیل بھی موجود ہے۔ چونکہ عموماً بات لمبی ہونے سے مجمع اکتا جاتا ہے، اس لیے دلائل کو بیان نہیں کیا گیا۔ اگر کسی کو دلائل کی کسی مسئلے میں ضرورت ہوگی تو حدیث رسول سے اس کو دلیل دے دی جائے گی کہ یہ فلاں حدیث ہے جس میں عورت کی نماز ایسے ہے اور مرد کی نماز ایسے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کو 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر جب نماز کو سنت کے مطابق ہم بنائیں گے تو ہمیں نماز کا نور بھی حاصل ہوگا، اور نماز کے اوپر اللہ جل جلالہ کی رضا بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنی رضا والی نماز نصیب فرمائے، اللہ اتباع والی نماز نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ہر حال میں پابندی والی نماز نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔